السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین و حاضرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو جادو کی دو میجر اقسام سے آگاہ کیا تھا، جس کے اندر ناری اور قبر کی مٹی کو لے کر کیا گیا جادو جو ہے وہ ایک کیٹیگری میں، اور اسی طرح سفلی کالا جادو جو ہے وہ دوسری کیٹیگری کے اندر آتا ہے۔ اور یہ دو میجر کیٹیگریز ہیں، انہی کے ساتھ جادوگر پلے کرتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو ان دونوں کا توڑ کے بتاؤں گا۔ اگر آپ نے میری وہ پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو کائنڈلی آپ اس کو جا کے میرے چینل پہ جا کے آپ اس کو دیکھیں، آپ کو مل جائے گی۔ تو وہ بہت ضروری ہے۔ وہ ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی تشخیص نہیں پتا، پرابلم کی، مرض کی، تو آپ اس کو علاج کیسے کریں گے؟ تو وہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن آپ 7-8 منٹ کی چھوٹی سی بہترین سی ویڈیو ہے وہ، اس کو دیکھ کے آپ اپنی انفارمیشن پہلے اس سے حاصل کریں اور پھر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اور اس کے اندر میں آپ کو علاج بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کے اوپر ناری اور قبر کی مٹی والا جادو کیا گیا ہے تو اس کا علاج کیا ہے، اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں، وہ میں اس ویڈیو میں آپ کو مل جائیں گے۔ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ ناری ہے یا قبر کا ہے؟ تو کائنڈلی آپ وہاں سے وہ معلومات لے سکتے ہیں۔ سو ناری اور قبر کی مٹی کا جب کیا جاتا ہے، اس میں بتایا تھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ ناری کی قرے کی جنات انوالو ہوتے ہیں، جس کو ہم دیو بھی کہتے ہیں۔ یہ بڑے جن ہوتے ہیں اور یہ آپ کو جو ہے وہ پرواز بھی کرے گا، آپ کے ارد گرد آپ کو لگا وائبریشنز گزر رہی ہیں، میرے ساتھ گزر رہا ہے، ان سین چیز ہے لیکن آپ کو فیل ہوا کچھ ہے، اور بہت پاورفل ہوتے ہیں، بہت جائنٹ بھی ہوتے ہیں دیکھنے میں۔ تو یہ سب سے مہنگا جادو کیا جاتا ہے، اور اس کا کام ہوتا ہے بندے کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ ختم کرنا، اس کی زندگی کو ختم کرنا، یا اس کو پیرالائز کرنا، یعنی کہ اس کو مفلوج کر دینا۔ فالج اس کی ایک بہت بڑی ریزن ہے اس جادو کی، اس کے ذریعے سے کیا جاتا ہے بندے کو۔ تو نارملی 99% ایسے بندوں کو ہلاک ہی کیا جاتا ہے، جیسے ہارٹ اٹیک بھی آتا ہے اس میں۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر سمٹمز ہیں اور آپ کو ناری اور قبر کی مٹی جادو کا آپ شکار ہیں اور آپ خوفزدہ ہیں، تو اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف 3 چیزیں آپ نے کرنی ہیں اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ پرماننٹلی حل کر دیں گی۔ بلکہ اگر کوئی ایسا شخص جس کو یہ ہوا ہے، آپ اس کے لیے کریں گے تو اس کا بھی مسئلہ پرماننٹلی حل ہو جائے گا۔ لیکن obviously آپ کو ایک کنٹینیو رکھنی ہے چیزیں، جب تک آپ بالکل سیٹسفائڈ فیل نہ کریں گے یہ مسئلہ ختم ہو چکا ہے۔ میں پرسنلی اس کو 41 ڈیز کے لیے کروں گا میں، لیکن اتنا مشکل نہیں ہے۔ آپ کو اس کے لیے کوئی چلا نہیں کاٹنا، یا کوئی ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے جا کے کوئی بکرے وغیرہ قربان کرنے، ایسا وہ مسئلہ نہیں ہے۔ سو نمبر 1 پوائنٹ یہ کہ آپ نے جو ہے وہ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھنی ہے اس نیت سے۔ وضو کر کے آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش ہونا ہے، اور آپ نے سونے سے پہلے رات کو آپ نے بیڈ پہ جانے سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھنی ہے، یہ نیت کرنی ہے۔ اور کسی بھی گناہ پہ آپ نے اللہ سے معافی مانگنی ہے، وہ گناہ اس پرٹیکولر یاد کر کے جو آپ سے غلطی ہوئی ہے، وہ سب سے مسٹیکس ہوتی ہیں، کوئی پاک نہیں ہے۔ اور آپ نے جو ہے وہ انبیاء کرام بھی جو ہے وہ پاک ہیں، آپ کو پتہ ہے، جو اللہ کے خاص ہستیاں جن پر اللہ کا کرم ہو۔ تو آپ نے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنی ہے۔ ان پرٹیکولر ایسا کوئی گناہ آپ نے کیا جس میں آپ نے کسی سے لڑائی کی تھی، کسی کو آپ نے مارا تھا، یا کسی کو آپ نے فزیکلی کو ہارم کیا تھا، یا آپ نے کسی کو ڈرایا دھمکایا تھا، یا کسی کو اپنے الفاظ سے ڈرایا دھمکایا تھا، تو ناری قبر کے مٹی کے اندر ایسے گناہ پر توبہ کرنا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا، کیونکہ وہی جن آپ سے کرنا چاہ رہا ہے۔ تو obviously چیزیں اثر بھی اس لیے کرتی ہیں کہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، اپنے مستقبل میں، ماضی میں سوری کسی کا ایسا کیا ہوتا ہے جو مستقبل میں وہ آپ کا عمل جب وہ اس شیپ میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 1 اور 2 میں کہ اللہ بِإِذْنِ اللہ، کہ جادو تو ہمارے حکم کے بعد اثر ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ پڑھتے رہے بے شک، لیکن اثر کر گیا کیوں ہوا، آپ کو سمٹمز کیوں نظر آئے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کوئی مسٹیک ہوئی ہے آپ سے ماضی میں، اور یہ وجہ ہے یا تو اللہ کو آزما رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ اپنے آپ کو کوستے لگے ہیں، کبھی کبھار آزمائش بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ نے فرمایا ہم آپ کو آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، جانوں اور مالوں کے نقصان سے، یہ بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا۔ تو پہلا عمل آپ نے کرنا ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ پڑھنی ہے۔ وضو کر کے آپ نے یہ کر لیا، آپ بیڈ پہ چل لیں۔ بیڈ پہ آپ جاتے ہیں تو آپ نے آیت الکرسی کو 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ 11 ٹائمز آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اب یہاں پر میں بڑی امپورٹنٹ بات بتا دوں کہ اکثر لوگ ویڈیو کنٹینٹ کاپی کر کے ویڈیو بنا لیتے ہیں اور وہاں پر جا کے چڑھا دیتے ہیں کہ شاید اس سے جو ہے وہ دوسروں کو فائدہ مل جائے، یا اپنے ویسے نیت تو وہی ہوتی ہے کہ ہماری ویورشپ ہو جائے۔ میری اسی نیت نہیں ہے اس میں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جب کوئی آپ کو کوئی چیز دیتا ہے پڑھنے کے لیے نا، یہ اسپرچویلٹی کا لا ہے، جب تک وہ خود اس چیز پہ عمل نہیں کرتا نا، وہ لینے والے پہ اثر ہی نہیں کرے گی۔ آپ بے شک ویڈیو بنا کے شیئر کرتے جائیں، آپ کی کسی کی ویڈیو کو بندہ پڑھے گا اس کا اثر نہیں کرے گا۔ پڑھنے والے کا شامل حال، وظیفہ دینے والے کا شامل حال ہونا اس میں ضروری ہوتا ہے۔ اگر تو میں نے وہ چیز پہ عمل کیا ہے، میں نے خود یہ چلا کاٹا 41 دن کا اپنی زندگی میں نے یہ پڑھتا رہا ہوں، تو تب اس کا اثر ہوگا۔ اور دینے پڑھنے والے کو پھر چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آگے جائے وہ 4-4 5-5 لاکھ کی تعداد میں آتے کرسی پڑھتا پھرے، جو لے گا اس کو اثر ہوگا۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ بس اس ویڈیو کو جو ہے وہ آپ نے ویو کر لیا، آپ اللہ تعالیٰ میری طرف سے اس کی اجازت ہے، میں نہیں کہتا لائک کریں، سبسکرائب کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل کرے۔ تو آپ کو اجازت ہے پڑھنے کی، 11 دفعہ آیت الکرسی آپ نے پڑھنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ہر چیز کی تعداد ہوتی ہے،
اب اگر ایک کسی کو کوئی پیشنٹ ہے، کوئی وہ دوائی لے رہا ہے، اس کا گلا خراب ہے، تو وہ اگر ایک ٹیبلٹ لے رہا ہے تو بھائی ایک ٹیبلٹ سے حل نہیں ہوگا، آپ کو اس کی تعداد پہ آنا پڑے گا. آپ کو ڈاکٹر نے اگر پرسکرائب کی ہے کہ آپ نے 3 ٹیبلٹ ڈے لینی ہے تو آپ کو 3 لینی ہوگی. آپ دیکھیں وہی دوائی آپ کا مسئلہ حل کر دے گی، آپ وہی دوائی ایک لینے بعد نہیں کرے گی. تو اسپرچولیٹی میں ہر چیز کی تعداد ہوتی ہے. آپ کو کچھ کہا جاتا ہے کسی پرٹیکولر تعداد میں پڑھنا تو اس کا اثر بہت ہی زیادہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، ایمپلیفائڈ ہو جاتا ہے اثر. 11 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے. اس کے آگے کوئی دنیا جہان کا ناری جادوگر کیا ان کی پوری جماعت بھی مل کے نا آپ پہ جادو کر رہی ہے ایک ٹائم پہ، اثر نہیں کرے گا، نظر ہی نہیں آئے گا. آپ اتنے بلکہ اس کا یہ اثر ہوتا ہے 11 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے سونے کا، بیڈ پہ لیٹ کے پڑھنے کا. جو آپ کے پڑوس کے ہیں نا وہ بھی حفاظت میں رہیں گے. یہ آپ بات میں دیکھ لیں، آزما لیں. جو آپ کے آس پاس لیٹے ہوئے، گھر میں لیٹے ہوئے، کسی کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوگا. پوری جگہ اس کا اورا چلا جاتا ہے. اس کا سفید نور اتنا ہوتا ہے آیت الکرسی کا 11 دفعہ پڑھنے کا. آپ ایک دفعہ پڑھیں، 2 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، اچھا ہے ثواب کے لیے. نارمل لوگ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس پہ جادو ہو چکا ہے وہ خود سمجھتا ہے اس پہ کیا بیت رہی ہے. تو جتنا پاورفل دیو جن جو بھی ہو جادوگر ہو، ان کی جماعت ہی کیوں نہ ہو، جنوں کی جادوگروں کی بھی 11 ٹائمز آیت الکرسی پڑھیں گے آپ. نمبر 2، اور دل سے آپ نے پڑھنی ہے. آپ نے دل سے پڑھنی ہے، یعنی کہ کنسنٹریشن سے پڑھنی ہے. کوشش کریں کہ ترجمہ آپ کو پتا ہو آپ کیا پڑھ رہے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود ہے ہی نہیں اس کے سوا، اور وہی زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اور قائم رکھنے والا بھی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یوں کا مطلب ہے قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا بھی. اللہ ہی آپ کو قائم رکھنے والا ہے. آپ نے اتنا بڑا سچ بول دیا تو کون آ سکتا ہے وہ. تو بات یہ کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم کیا بول رہے ہیں، ہمیں اس چیز کا وزن بھی معلوم ہونا چاہیے. ہم پڑھ لیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کیا پڑھ گئے ہم. تھوڑا بہت ترجمہ پڑھنے میں دیکھنے میں 5 منٹ لگتے ہیں. 3 دفعہ ایک چیز کا ترجمہ پڑھ لیں، لائف ٹائم کے لیے یاد رہے گا انشاءاللہ. آپ کو کم از کم اس کا سمری آپ کو یاد رہے گی. تو آپ کو پتہ ہو کیا پڑھ رہے ہیں، اس چیز میں پڑھائی میں وزن آتا ہے آپ کی. 11 ٹائمز آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے. اس طرح سے دل سے پڑھنی ہے. اور بے شک آپ چاہیں تو زبان سے نہ پڑھیں، آپ یہ دل کے اندر ہی پڑھ لیں، اس کا تب بھی اثر آئے گا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں صرف آپ کو پتہ ہو آپ پڑھ کریں. آیت الکرسی اتنی پاورفل ہے تو زبان سے ہی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر کوئی سانس ہے تو بس منہ بند رکھ کے 11 دفعہ دن میں پڑھیں. یہ آپ کے اوپر جادو ختم ہوگا، اس کی کاٹ بھی ہوگی، اور آپ کے اوپر جادو اثر نہیں کرے گا، آپ سکون سے سوئیں گے. اس تک کا یہ اثر ہے. نمبر 3 پہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں میں، وہ کام ذرا ڈینجرس ہے. وہ ایک ورد ہے، وہ آپ اس کے بعد سوتے سوتے کرتے کرتے سو جائیں. آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی، اور اس ورد سے ہی ہوگا کہ آپ نے نیت یہ رکھنی ہے. وہ آپ تب کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور بہت زیادہ آپ کو بار بار جادو کیا جا رہا ہے آپ کے اوپر. تو پھر آپ نے یہ پڑھنا ہے اس اللہ کے اسم مبارک کی وجہ سے. وہ آپ کا تو آیت الکرسی کی وجہ سے آپ سیف ہوں گے. پہلا تو کام ہے نا کہ اپنے آپ کو سیف کیا. جب آپ نے کر لیا آپ کو رائی برابر کچھ نہیں ہوگا، بلکہ جادو بھی آپ کا کرتا جائے گا، اور 41 ڈیز سے ختم ہی ہو جائے گا، آپ کے پاس کوئی آئے گا ہی نہیں. اور دوبارہ اگر پھر دوبارہ کوئی جادو پڑے، جادوگر بھی تو چلے کرتے ہیں نا، پھر دوبارہ سے پھر آپ دوبارہ ہی پڑھیں، آپ کی نیندیں سکون سے گزریں گی، گھر والے بھی آرام میں رہیں گے. آیت الکرسی کے دفعہ یہ اس کا پرمنٹ حال ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا نا، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورہ بقرہ کا جادوگر کے پاس توڑ نہیں ہے. جب سرکار فرما رہے ہیں تو سورہ بقرہ کی پیک ہے، قرآن کی پیک ہے آیت الکرسی، اسی کی تو آیت ہے. اس کا نہیں ہے. یہ میں اپنے آپ کو ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. آپ انشاءاللہ پڑھیں، آپ کو میرا شامل جو میری پڑھائی ہے اس کا بھی آپ کے حال میں شامل ہوگا اس کا اثر انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں نے بھی کسی سے لیا ہے، یہ نہیں کہ میں کو بہت بڑا کوئی ولی ہوں یا پڑھنے والا ہوں، لیکن یہ کہ میں نے ان چیزوں خود آزمائی ہیں، ان کا اثر ہے، اور میں تب آپ کو پاس آن کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پڑھیں کہ اس میں اثر ہوگا، کیونکہ میں عامل ہوں اس کا، خود عمل کرنے والا ہوں اس کے بعد. مطلب یہ کہنے کا. دوسری آپ نے پڑھنا ہے یا وکیلو. اللہ پاک کا اسم گرامی ہے، قرآن پاک میں آیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. آپ نے پوری آیت نہیں پڑھنی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا تھا جب آگ چلی گئی تھی ہر طرف، اور آگ جو ہے اس سے ٹھنڈی ہو گئی تھی، اور بلکہ وہ کہتے ہیں سبز ہو گیا تھا وہ علاقہ جہاں پر آگ چلی گئی تھی، اور آپ سبزے میں سے باہر آئے تھے. اور وہ حیران رہ گئے وقت کے بادشاہ اور سارے لوگ کہ یہ کیا، ہمیں تو بہت بڑی آگ لگائی تھی. کہتے ہیں نا آگ نمرود مثال دی جاتی ہے محاورے میں، اتنی بڑی آگ تھی کہ دور سے نظر آتی تھی لوگوں کو. لیکن آپ نے یہ پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کو اس میں مبارک سے پکارا، وہ آگ ٹھنڈی ہوگی. تو یہ ناری عمل بھی آگ سے کیا جاتا ہے، ناری قبر کی مٹی جادو. آپ اس میں پڑھیں گے یا وکیلو، خالی یا وکیلو، حسبنا اللہ نعم الوکیل نہیں پڑھنا، وہ الگ ہے، اس کے بارے میں کبھی ویڈیو بناؤں گا وہ کس لیے ہے. یا وکیلو یہ آپ نے دل کے اندر پڑھتے پڑھتے سوچ جانا ہے. زبان بے شک زبان سے ہی پڑھیں، لیکن آنکھ بند کرتے کرتے دل میں تصور کریں گے دل آپ کا پڑھ رہا ہے. یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو، ایک کام کر دینے والے، ایک کام کر دینے والے. یہ آپ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کا کام کر دے گا، دشمنوں کا کام اللہ تمام بھی کر دے گا. تو اس میں بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو اس میں اثر نظر آئے گا، کیونکہ میں خود اس کے اوپر عمل کرتا ہوں. میں آپ کو تجویز کر رہا ہوں، مجھے بھی کسی کی اجازت ملی ہے، میں جس سے لیا ہے میرے بڑوں سے، اس کا اثر ہوتا ہے. ویسے اب آگے پیچھے کتابیں پڑھیں، ویڈیو پڑھیں، وہ کیوں اثر نہیں ہوتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ پاک کا کلام معاذ اللہ جو ہے وہ جھوٹا ہے. وہ جس نے لکھ کے دیا وہ خود عمل نہیں کرتا، اس پہ اوپر اثر نہیں ہوتا. اور سلسلوں کا بھی چکر ہے، آپ کو پتہ ہے. اگر آپ کو سید بادشاہ سے ملی ہے کوئی چیز تو وہ اس کا اثر ہوگا. میں تو معاذ اللہ سید نہیں ہوں، سیدوں کے تو میں خاک بھی نہیں ہوں، میں غلام ہوں ان کا. لیکن
मुझे सजदों से बड़ा कुछ मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वक्त से असर भी होता है, जिसने दिया वो खुद पढ़ता था, ठीक है जी। उन्होंने कई के लाखों में पढ़ा होता है, मैंने भी उसको काफ़ी ज़्यादा पढ़ा, अब मेरे पे भी उसमें असर आ गया। अब आप ये पढ़ेंगे या वकील, तो इसमें होगा क्या कि नीयत रखनी कि जो कर रहा है ना, अब ये पढ़ते हुए नीयत दिल में कर लेनी कि जो कर रहा है उसी के ऊपर पलटे सारा शार जादू और जिन्नात भी। इसका असर ये होगा कि वो करने वाला उसका ऐसा हाल होगा कि आपसे भी दूर जाएगा, इससे दूर भी जाएगा आपसे, और उसको भी उसके ऊपर चमड़े की भी चीज़। तो अक्सर नतीजा ये आता है, जब मेरे से ऐसा हुआ तो वो मैं देखा कि उन लोगों ने जादू जो पुतला बनाया था वो खुद जाके निकाला, दफन हुआ वो सारा तोड़ा, डर गए, क्योंकि वो ना करते तो वो उनको ही शायतीन ने मार देना था जनाब ने। क्योंकि मैं ये पढ़ रहा था, या वकील हूँ या वकील हूँ या वकील हूँ, ये सिर्फ नारी कब्र की मिट्टी की जादू के लिए। सफली जादू में ये चीज़ें नहीं काम आती। वही बात है कि जो दवाई होगी, अगर बुखार है तो मैं आपको जो है वो हैज़े की दवाई नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो वो इसी तरह स्पिरिचुअलिटी में भी चीज़ें बड़ी होती हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई ऐसी बात क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, और आप मुझसे सवाल पूछें, इंशाअल्लाह आपको मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा।